International Islamic Research Center. واضح خوشی الہان خطیب پاکستان عابد سلمان روپڑی صاحب کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں، آئیں اور مختصر سے وقت میں اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد امیر پنجاب جماعت اہل حدیث برادر اصغر، چھوٹے بھائی، بیٹے، شاگرد اور وجعل لی وزیرا من اہلی کے تحت دین اسلام کے مبلغ، داعی، تمام تر ضروری اشیاء معاملات کو الحمدللہ بیان فرما گئے ہیں، سمندر کو کوزے میں بند کر گئے۔ اللہ ان کے، آپ سب کے، ہمارے حامی و ناصر ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا آخرت میں اللہ معاملات آسانیوں والے فرما دے۔ جماعت اہل حدیث، اصل میں اہل حدیث ہر اس فرد و بشر کو کہا جاتا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کرنے والا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بہترین حدیث ارشاد فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ان احسن الحدیث کلام اللہ۔ جب احسن الحدیث کلام اللہ ہے، پھر احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کائنات میں کسی اور چیز کے ذریعے عزت، عظمت، کامیابی، برتری، فضیلت نہیں مل سکتی۔ وہ سارے عزت و عظمت کے راز اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کے تابع رکھے ہیں، انہی کو ماننے والا کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اور جماعت اہل حدیث کی دعوت ہمیشہ سے اعلاء کلمت اللہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، کتاب و سنت، دین اسلام کا تحفظ، یہی ہر مسلمان کا کام ہونا چاہیے، ذمہ داری ہونی چاہیے۔ حافظ صاحب رئیس المناظرین، سلطان المناظرین، ہمارے بزرگ حافظ عبدالقادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، اور خطیب عرب و عجم حافظ محمد اسماعیل روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، محدث زمان حافظ محمد عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ، ہمارے بزرگوں کی ہمیشہ یہی دعوت رہی کہ کسی سے ٹکر نہیں لگانی، ہاں
اگر کوئی مسائل کا معاملہ ہو تو پھر بھی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، مناظرہ بھی اچھے انداز سے۔ یہاں تک لوگوں نے پتھر مارے، ہمارے اسلاف نے قرآن و حدیث سنایا، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہر طرف دین اسلام کا بول بالا ہے الحمدللہ، اور مسلک اہل حدیث کا غلغلہ مچ رہا ہے۔ اور ہمارے بزرگ شیخ الحدیث و تفسیر حافظ عبد الغفار صاحب روپڑی حفظہ اللہ تعالی، امیر جماعت اہل حدیث پاکستان، امیر ملت اسلامیہ اور مناظر اسلام، مفسر قرآن، محدث الاثر حافظ عبد الوہاب صاحب روپڑی حفظہ اللہ تعالی، یہی دعوت ہے کہ کسی سے لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، دین اسلام کی دعوت دو، منفی نہیں، دین اسلام کا کام مثبت انداز میں کرو۔ اور ہمارے بزرگ حافظ عبد القادر صاحب روپڑی رحمت اللہ علیہ اگر مناظرے کے لیے کسی دیوبندی بھائی نے بلایا کہ مناظرہ آپ نے کرنا ہے ہماری طرف سے ختم نبوت کے موضوع پر، مرزائیوں سے، احمدیوں سے، کتاب و سنت کے مخالفوں سے، نبوت کے چوروں سے، تو حافظ صاحب رحمہ اللہ تشریف لے گئے، اور دوران مناظرہ مربی کیا کہتا ہے مرزائی کہ آپ کن کی طرف سے آئے ہیں؟ یہ تو دیوبندی ہیں، آپ اہل حدیث وہابی ہیں۔ حافظ صاحب فرمانے لگے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے آیا ہوں، اور یہ ختم نبوت کے ماننے والے میرے بھائی ہیں، میں اسی لیے آیا ہوں۔ ایسی دعوت، اور آج اہل حدیث ہو کر ایک دوسرے سے دوری یہ نہیں ہونی چاہیے قطعاً۔ جو شریعت نے سمجھایا کہ سب سے بہترین وہ انسان ہے جو یہ دعوت دے کہ مسلمان بن جاؤ، قرآن و حدیث ماننے والے بن جاؤ، اور پھر اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ بناتا ہے، اس کو اپنی مجلس میں، میٹنگ میں نہیں بلاتا، اس سے نفرت رکھتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن کے تحت آپ اسے دعوت بھی دیں، اسے بلائیں بھی، اور اس سے محبت بھی کریں، ایک وقت آئے گا کانہ ولی حمیم، وہی مخالفتیں کرنے والا آپ کا دست و بازو، اور اللہ اس کو آپ کا جماعتی بنا دے گا۔ یہی دعوت ہے جماعت کی، یہی منشور ہے، یہی منہج ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کو کامیاب فرمائے، اور ہم سے اللہ اپنے دین کا کام لے لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ امیر جماعت اہل حدیث ضلع سرگودا محترم جناب محمد سلیم صاحب اور ان کے رفقا، یہ آپ کے دین کی محفل آپ کی رضا کے لیے فقط محض اللہ یہ سجائی گئی، اللہ ان کی محنت کاوش قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اللہ ملکی حالات اور پوری کائنات میں مسلمانوں کے حالات اپنی رحمت سے درست فرما، یہود و نصارہ کی سازشوں کو نیست و نابود فرما۔ اللہ نیست و نابود فرما، ان کی سازشوں کو نیست و نابود فرما۔ اللہ دینی مراکز کو آباد فرما، کتاب و سنت کا بول بالا غلغلہ مچا دے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو بلند فرما دے۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام کے نوکر، خادم، پہرے دار بنا لے۔ اللہ زندہ رکھنا اپنے بنا کر، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے نوکر بنا کر، اللہ دنیا سے لے جانا اپنے بنا کر، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع سنت بنا کر۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔